تو ٹیچنگ وہ پروفیشن تھا جس کو میں نے خود چوز کیا تھا. مجھ سے کوئی پوچھے آپ کے کتنے بچے، میں کہتی ہوں ہزاروں بچے. کولن کینسر بھی اس اسٹیج پہ کہ ڈاکٹر نے کہا شی ہیز اونلی 3 weeks، اور تب میں نے کہا سب ختم، بس کم ان 3 ہفتوں میں تم اللہ سے معافیا مانگ سکتی ہو. بٹ اسی وقت کہا گیا تھا کہ اگین آفٹر 6 months یو ہیو ٹو گو تھرو اندر سرجری. تو چانسز تو ایسے ہیں کہ آپریشن تھیٹر میں لوگ ختم ہو جاتے تھے. اس بڑھاپے میں بھی کام کرتی ہے اللہ میاں، اس کو تو کوئی کھلانے والا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سٹوریز کے ساتھ میں ہوں محمد آفتاب. ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی باہمت خاتون کی موٹیویشنل کہانی لے کر آیا ہوں جنہوں نے کینسر جیسی خطرناک بیماری کا سامنا کر یہ ثابت کر دیا کہ انسان اگر چاہے زندگی میں کچھ بھی کر سکتا ہے. انہوں نے اپنی زندگی کے 35 سے 36 سال ٹیچنگ میں گزارے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک مال میں ہینڈی کرافٹ کا کام شروع کیا، اپنے ہاتھ سے سامان بنا کر سیل کرنے کا کام شروع کر دیا. تو آئیے آج ان سے جانتے ہیں کہ ان کا ٹیچنگ سے لے کر ایک شاپ بنانے تک کا سفر کیسا رہا. تو ٹیچنگ وہ پروفیشن تھا جس کو میں نے خود چوز کیا تھا، اور دل و جان سے میں اس میں نا اپنا وقت گزارتی تھی. میرے نزدیک یہ بڑا نوبل پروفیشن تھا. بچوں کو بھی بہت پیار کیا. اس سے بہت اسٹرکٹ ٹیچر تھی، اس لیے آج کل جب بچے آتے ملنے سب سے پہلے معافی مانگتی ہوں، بیٹا میں بہت اسٹرکٹ تھی. مجھے وہ کہتے ہیں ارے ٹیچر آپ ایسے کیوں بول رہی ہو ہماری بھلائی کی. لیکن بیٹا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ میں بھی بہت زیادہ نا چینجز آئے. اپڈیٹ کرنے کی بہت کوشش کی. آغا خان بورڈ کو جب سوئچ کیا تو میں نے وہ سب کچھ سیکھا جو آغا خان بورڈ کی ریکوائرمنٹ تھی. میں سینے مار کر بھی وہاں بن گئی. بٹ دین آئی فیلٹ کہ بس اب مجھے چھوڑ دینا چاہیے. شاید میرے اس وقت معاشی مسائل بھی اتنے نہیں رہے تھے، بچے ویل سیٹلڈ ہو گئے تھے، وہ اپنا کر رہے تھے، تو مجھ پر بوجھ اتنا نہیں تھا. میں کہتی تھی چلنا زندگی ہے، رکنا موت ہے. یہ ایک بات ہمیشہ سے انہوں نے بتائی تھی. تو تھوڑا یہ جو ایز اے ہابی میں بناتی تھی، میں نے یہ بنانا شروع کیا. شروع میں تو اتنا رسپانس نہیں آیا، پھر مجھے رسپانس ملنے لگا، اور وہی بات ہے رب کا ساتھ تھا. ٹیچنگ سے آؤٹ ہونا پڑا تو اس کے پیچھے کیا ریزن تھا؟ ان کو میں نے اتنے سال جو پڑھا ہے نا، اب میرے ہزاروں بچے، وہ سب مجھ سے جب ملنے آتے تو میں مجھ سے کوئی پوچھے آپ کے کتنے بچے، میں کہتی ہوں ہزاروں بچے. لیکن بعد میں فیلنگ یہ آئی تھی کہ وہ رسپیکٹ نہیں ہے. سیلری واز نتھنگ فار می. مطلب میرے لیے سیلری سب کچھ نہیں تھی. بہت کچھ، پیسہ بہت کچھ ہے، سب کچھ نہیں ہے. تو میں نے سوچا پیسے کی اتنی خاص ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں اس طرح وقت اپنا ضائع کروں. چلو تھوڑا ہیلتھ ایشوز بھی ہو رہے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بس یہ سوچ کے چھوڑ دیا. یہ ہینڈی کرافٹ کا جو آپ کام کرتی ہیں، اس کی طرف آپ کا مائنڈ کیسے آیا اور آپ نے یہ کب بنانا شروع کیا؟ بیٹا مائنڈ میرا تو شاید کبھی نہ آتا، لیکن ہے نا ہماری امی کہتی تھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہنر بھی ہونا چاہیے. وہ اپنی ہر بچی کی بڑی تعریفیں کرتی تھی، کیونکہ وہ لوگ تھے بھی ماشاءاللہ وہ اتنے اچھی چیزیں بناتی تھی. اور زور دینے پہ نا مجھے لگتا تھا کہ مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے. تو میں نے یہ کراس اسٹیچ والا کام کیا تھا، وہ بھی امی کو خوش کرنے کے لیے. استغفر اللہ، دل سے نہیں تھا، لیکن اب دل سے کرتی ہوں. اب تو طبیعت بھی خراب ہوتی ہے نا، تو میں کہتی ہوں میں ٹھیک ہو جاؤں گی اگر میں یہ بناتی رہوں گی تو. اچھا، ایز اے وومن آپ بتائیں کہ معاشرے میں باہر نکلنا کیسے ہے؟ آپ یہاں پر اپنی شاپ بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں، کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، کیسے کیسے سوالات کرتے ہیں آپ سے یہاں پر آ کر؟ آپ زندگی میں ہر اس میں چلے جائیں، دل دکھانے والے بہت ہیں. مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے نا، اگر میں آپ کا دل دکھاؤں اور مجھے خوشی مل رہی ہو تو میں کہوں ٹھیک ہے، ہاں یہ تو چلو مجھے بھی تو خوشی ملے. آپ کسی کو بے وجہ تنگ کرو، کسی پہ بے وجہ کی ریمارکس پاس کرو، کسی کی ذاتی معاملات میں حد درجہ دخل اندازی، You have nothing to do with that person. آپ سے وہ شخص چائے کا کپ بہت بڑی بات ہے، وہ ایک آپ سے گلاس پانی بھی نہیں مانگتا ہے، لیکن آپ اس کو کہتے اس بڑھاپے میں بھی کام کرتی ہے اللہ میاں، اس کو تو کوئی کھلانے والا نہیں ہے. استغفر اللہ، اللہ ہے نا کھلانے والی تو ذات اسی کی تو ہے، باقی کسی کی مجال ہے کوئی کسی کو کچھ کھلا سکے. مجھے کسی نے کہا تھا کہ دل دکھتا ہے تو بول دیا کرو ان اللہ مع الصابرین. میں نے کہا نہیں، میں نہیں بولوں گی، یہ نادان ہے، انہیں تو اپنے آپ سے بھی ہمدردی نہیں ہے، تو یہ مجھ سے کیا ہمدردی کریں گے. لیٹ them live their life according to their own choice. بس ہم اپنی فکر کریں. اگر میرے ساتھ جو ہے وہ اپنا بینک اکاؤنٹ سے ڈیلی پیسے وڈرا کروا کے خرچ کر رہا ہے تو میں بھی یہ کر دوں؟ ڈیفینیٹلی میں نہیں کروں گی. مجھے تو یہی کہ بھئی سیونگ کام آئے گی. تو پھر اعمال کی جب بات آتی ہے تو ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ وہ بھی تو کر رہا ہے، یہ میں بھی کر لوں.
اچھا آنٹی، آپ بتا رہی تھی کہ آپ کو کینسر بھی تھا. آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کو کینسر کون سا تھا، کب ہوا تھا آپ کو کینسر؟ بیٹا یہ 2018 کا بالکل اینڈ تھا، 29 دسمبر تھا. یہی اسی مال میں میرا نیا معاملہ تھا. آئی تھنک میں دوسرا مہینہ میرا تھا اس مال میں. اچانک مجھے پیٹ میں بہت تکلیف اٹھی. ایسا نہیں کہ وہ کوئی بہت پہلی دفعہ تھا، یہ چیز مجھے پہلے بھی ہوتی تھی جب میں اسکول میں پڑھاتی تھی، لیکن ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ٹو بزی ود مائی اون فائنینشیل پرابلمس. تو میں ڈاکٹر کے پاس جانے سے کتراتی تھی، اور اگر زیادہ تکلیف میں جاتی بھی تھی تو یہی سوچتی تھی بس جلدی سے طبیعت ٹھیک ہو جائے. میں نے پرواہ نہیں کی کہ اتنا بلیڈنگ ہونا ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ جو 29 دسمبر 2018 تھا نا، وہ بلیڈنگ اتنی شدید تھی فور کنٹینیوس 3 days کہ میں 3 دن کے بعد، میں نے پھر بھی 2 دن چھپایا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ مجھے اتنا ہو رہا ہے. میں نے سوچا منڈے کو چلی جاؤں گی جو فیملی ڈاکٹر ہیں ان سے، وہ مجھے دوائیں لکھ کے دے دیں گے، کچھ 1-2 ٹیسٹ ہو جائیں گے. لیکن منڈے مارننگ میں کولیپس کر گئی، بالکل میں بے ہوش ہو گئی کیونکہ وہ اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوئی تھی. پھر جب سب کچھ ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا وہ تو کولن کینسر بھی اس اسٹیج پہ کہ ڈاکٹر نے کہا she has only 3 weeks. اور تب میں نے کہا سب ختم، بس کم ان 3 ہفتوں میں تم اللہ سے معافیا مانگ سکتی ہو. لیکن بہتر وہی رب جانتا ہے. وہ 3 ہفتے کے اب تو 3 سال ہو گئے، 4تھا سال شروع ہو کر. اللہ کا بڑا کرم ہے بیٹا. میں نے کہا نا وہ اللہ سنبھالتا ہے. اس رب نے مجھے ایسا سنبھالا کہ اس پرائیویٹ ہاسپٹل سے میں ڈسچارج ہو کے گھر پہنچی. پھر میں دوبارہ سے ہے نا ڈاؤن ہونے لگی، اور پھر مجھے سول ہاسپٹل ریفر کیا گیا. آپ یقین کریں وہ سول ہاسپٹل میرے لیے تو آغا خان ہاسپٹل سے بھی بہترین ثابت ہوا. یعنی جہاں پائی پیسہ خرچ ہونا تو بڑی بات ہے، اتنی محبتیں ملی پروفیسر لیول کے ڈاکٹر سے لے کر اسسٹنٹ پروفیسر، جونیئر ڈاکٹرز، they were so loving and caring. مطلب ان کا ایک موٹیو یہ تھا کہ جو پیشنٹ ہے، صرف مجھے نہیں وہ سب کے ساتھ ایسے ہی کرتے تھے. تب جب صبح ہوتا تھا آپریشن تو وہ کہتے تھے 7 o'clock آپ کو لے جائیں گے تھیٹر. 6 بجے سے وہ آ جاتے تھے بچے، 2 بجے تک کھڑے رہتے تھے. آپ نے دوا لی، یہ ڈرپ چلے گی. میں ان سے کہتی جاؤ بیٹا تھوڑا سو جاؤ، جاؤ بیٹا تھوڑا سو جاؤ. لیکن لوگ میں نے نوٹس کیا تھا وہ ذرا سا اپنے روم میں جاتے تھے اور کسی نہ کسی کو کوئی پرابلم، وہ بھاگتے ہوئے آتے تھے کہ کوئی آپ کا خیال تو کر رہا ہے. وہ آپ کا پیڈ سرونٹ اگر ہے بھی، اس کا بھی تو کچھ ہے، رائٹ ہے. الحمدللہ وہ کولن کینسر کا اتنا کامیاب آپریشن ہوا. بٹ اسی وقت کہا گیا تھا کہ اگین آفٹر 6 months you have to go through another surgery. میں سمجھتی تھی وہ تو اب بہت آسان ہوگی. بعد میں پتہ چلا وہی تو سرجری مشکل تھی جس میں لوگ سروائیو نہیں کر پاتے تھے. لیکن اللہ کے حکم سے میں نے وہ بھی سروائیو کر لیا. شکر ہے مالک دو جہاں کا. بس بیٹا آج بھی ہوں، کب تک رہوں گی پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے کہ اس رب نے میرے لیے جو کیا میری پیدائش سے لے کر اور جو ہوگا میری آخری سانس تک بہترین ہوگا. اچھا آپ یہ بتائیں، جو آپ بتا رہی ہیں سیکنڈ سرجری کا اپنی، تو وہ 6 month آپ کے کیسے گزرے جب آپ کو پتہ چلا ابھی سیکنڈ سرجری بھی ہوگی؟ چانسز تو ایسے ہیں کہ آپریشن تھیٹر میں لوگ ختم ہو جاتے تھے. اصل جو اس میں ہے نا، جو میں سمجھ پائی اپنے قریب کے لوگوں کو دیکھ کر، پوسٹ سرجری بہت کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. اب آپ اگر مجھے بھی فیل کریں نا، بریتھنگ میں بہت ایشوز ہوتے ہیں. بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ اس سرجری کے بعد نا انسان حد سے زیادہ کمزور ہو جاتا ہے. جو میں نے ہوش میں آنے پر پہلا جملہ کہا تھا نا، وہ یہ تھا مجھے سانس نہیں آ رہی ہے. اور وہ اس وقت مجھے بیڈ پہ شفٹ کر رہے تھے اسٹریچر سے، اور میں نے آنکھیں کھول کے کہا مجھے سانس نہیں آ رہی. میری حالت اتنی تھی، مجھے تیزی سے انہوں نے HDO میں شفٹ کر دیا. وہاں تقریباً 10 دن رکھا جب فلی مجھے مانیٹر کیا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد بھی اب بھی آپ اگر میری نوٹس کریں نا، مجھے چیسٹ انفیکشن بہت ہوتا ہے. میں 2021 میں بہت زبردست نمونیا کی تکلیف سے گزری ہوں. اس میں بھی ڈاکٹرز نے نا ظاہر نہیں کی تھی، لیکن پھر بچ جاتی ہوں. اس پر کچھ لوگوں کا کہنا بڑی ڈھیٹ ہے یہ، تو میں کہتی ہوں رب مجھے مہلت دے رہا ہے.
اللہ جانے کیوں دے رہا ہے وہ مجھے مہلت, کچھ تو کام اس کو لینا ہے جس کے لیے دینا ہے. بہرحال تو وہ جو سیکنڈ سرجری تھی نا بیٹا, وہ ایکچولی تھی کیا کہ جب وہ کولن کینسر میں جو بڑی آنت کو انہوں نے, جو ٹیومر تھا اتنا بڑا, وہ نکالا, اس کو کٹ کیا تھا, کٹ کر کے وہ یہاں سے باہر نکال دیا تھا اور ایک بیگ لگا دیا تھا. یعنی میں جب اسٹول پاس کرتی تھی وہ ڈائریکٹلی اس بیگ میں جاتا تھا. اب یہاں جو میں, بہت سارے لوگ ہوں گے جو اب مجھے سنیں گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ بھی کولن کینسر کا, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ بیماری کولن کینسر اتنی زیادہ ہوگی. تو اس میں جو اصل مسئلہ ہوتا ہے نا, مطلب فرسٹ سرجری میں اللہ کے حکم سے آپ اگر زندگی پا جاتے ہیں, آپ کا وہ ٹیومر نکال دیا جاتا ہے, تو آپ کو ایک بیگ لگایا جاتا ہے جو 6 مہینے بعد لگتا ہے. میں آپ کو بتاؤں سیڈسٹ پارٹ یہ ہے کہ اکثریت کا وہ بیگ نکل ہی نہیں پاتا ہے. وہ فزیکلی اتنا ہوتے ہی نہیں ہے اسٹیبل کہ وہ سروائیو کر سکے سیکنڈ سرجری. مجھے بھی ٹال بیٹھے, 6 مہینے سے کر کے انہوں نے 7 مہینے کر دیے, بٹ ڈاکٹرز کو تھوڑا اندازہ تھا کہ میرا ول پاور بہت ہے, تو انہوں نے مجھے, پروفیسر صاحب نے صرف ایک دفعہ جب میں بہت لائٹلی لے رہی تھی نا سیکنڈ سرجری, تو انہوں نے مجھ سے کہا, مسز سہیل دس از ناٹ دیٹ مچ ایزی, یہ کوئی ایسا نہیں ہے بٹن ٹاکیں گے اور ہو جائے گا, یہ زیادہ مشکل ہے کہ اس آنت کو دوبارہ سے لے جا کے جوائن کرنا اور اتنا وقت اس کی کیئر کرنا کہ وہ صحیح ہو جائے. حقیقت ہے وہ واقعی مشکل تھا. اب یہاں پر ہرنیا ڈیولپ ہو گیا, وہ بھی میری کوتاہی. مجھے وہ لوگ کہتے تھے آپ زیادہ وزن نہیں اٹھانا, زیادہ ایکسرشن نہیں کرنا, اور میں جب ہاسپٹل سے گھر پہنچی تو میں نے وہی کپڑے دھونے شروع کر دیے, بریانی کا بڑا سا پتیلا بنا کے اٹھا بھی لیا, اور اس نے مجھے اس مشکل میں ڈال دیا کہ ناؤ آئی ایم سفرنگ فرام ہرنیا, اور اب اس کا کوئی علاج نہیں, اس کی بھی سرجری ہوگی. کیونکہ اس جگہ کو جب انہوں نے اندر سے کیا تھا تو دے ہیو ڈن سم تھنگ آرٹیفیشلی. قدرتی چیزیں الگ ہوتی ہیں, آرٹیفیشل الگ ہوتا ہے. اب اگر وہ ڈیمیج ہوتا ہے تو یا تو میری فوری ڈیتھ ہوگی, اگر سانسیں باقی ہیں تو ہاسپٹل شفٹ ہو کر فوری آپریشن ہوگا. مجھے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے, اب ایسا نہیں ہوگا, اب مجھے ہاسپٹل نہیں جانا پڑے گا انشاءاللہ. میں سیدھی اپنے رب کے پاس پہنچوں گی انشاءاللہ. ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے نا, بس صبح شام میں اپنے آپ کو یاد دلاتی ہوں جانا ہے, جانا ہے. جیسے کہیں جانے کی تیاری کرتے نا, اس طرح میں روز اپنے آپ کو نہ تیار کرتی ہوں. بس اللہ تعالیٰ معاف کر کے بلائے اپنے پاس, معاف کر دے. آمین سما آمین.